لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی. سن لو اے انسانوں، آج کی تاریخ سے اب کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. عربوں کو اپنی عربیت پر بڑا ناز تھا. آپ نے سب سے پہلے فرمایا عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت. کالے گورے کی بڑی تفریق تھی، آپ نے فرمایا گورے کو کالے پر کسی طرح کی فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار اللہ رب العزت نے طے کیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ مکرم، فضیلت والا، عزت والا وہ ہے جو اللہ کے راستے پر چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے، اللہ سے خوف کھائے، تقوی اختیار کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، آیت کریمہ اور حدیث نبوی سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ آج کا خطبہ انشاءاللہ حجۃ الوداع کی عصری معنویت کے موضوع پر ہوگا. ابھی ہم نے ربیع الاول کا مہینہ گزارا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، وصال کا، ہجرت کا، بڑے معرکوں کا مہینہ ہے. تو اسے عام طور سے ذکر رسول کے چرچا اور غلغلہ کا مہینہ بنا لیا گیا ہے. خوب ذکر ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت عطا کی ہے اس کا. ہم سب لوگوں نے مہینے بھر اس سے فیض اٹھایا. ہو سکتا ہے اس سے ہماری محبت میں اضافہ ہو. اطاعت اور اتباع مطلوب ہے، اطاعت میں ہمارے اضافہ ہوا ہوگا. یہ جو کچھ ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے کہ امت اپنے رسول کی طرف پلٹے. ہم لوگ جانتے ہیں سیرت طیبہ کا ایک بہت اہم چیپٹر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ تاریخ انسانی کا سب سے عظیم ترین خطبہ ہے. اس میں رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، انسانیت کے لیے عالمگیر نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. جو خطبہ ہم لوگوں کے درمیان ہے، جو ہم پوسٹر میں دیکھتے ہیں، کارڈز پر دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کے موقع پر مختلف جو باتیں بتائیں، یہ ان کا مجموعہ ہے، ان کا اختصاریہ ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ پورا خطبہ آپ نے جبل رحمت سے یوم عرفہ پر دیا، بلا شبہ اس کا بڑا حصہ اس موقع کا ہے. لیکن جب آپ مدینہ منورہ سے چل کر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، فتح مکہ کے بعد آپ کا پہلی بار داخلہ ہو رہا تھا. اس کی گلیاں یاد آ رہی تھیں آپ کو، جہاں لوگوں نے مکر و فریب کیا تھا، ان کے اصحاب کو تکلیفیں پہنچائی تھی. آپ حرم کعبہ میں پہنچے تو آپ کو وہ منظر بھی یاد آیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں سجدے میں تھا اور میرے دشمنوں نے میرے اوپر بوجھ لاد دی تھی. یہی وہ جگہ ہے جہاں سے فتح مکہ میں بلال حبشی نے اللہ کی کبریائی بلند کی. یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کے اشارے سے
तमाम बुतों को सरनगू किया। उस मौके पर भी आपने बहुत सी बातें फरमाई। फिर आप जब मशाइर के लिए रवाना हुए, कुछ बातें मिना में इरशाद फरमाई। आप मिना से अरफात पहुंचे, अपने खेमे में कुछ बातें इरशाद फरमाई। अरफात में खास तौर से ज़हर और असर की नमाज के बाद शाम ढले, आपने तमाम लोगों को जबल रहमत के इर्द गिर्द जमा किया और जबल रहमत की चोटी से ये आलमी मंशूर नशर किया, जिसका बड़ा हिस्सा ये हम लोगों के दरमियान है। अब मुहक्किकीन ने तमाम अहादीस को जमा किया, तमाम अहादीस में तमाम बातें मिलती हैं, उनका एक इख्तिसारिया हमें दिया, 15 दफ़ात पर मुश्तमिल है, जो वाकई तौर पर आलमी मंशूर है, जो वाकई तौर पर इंसानियत का नजात दहिंदा है, जो वाकई तौर पर इंसानियत को जुल्म से, जौर से नजात दिलाने वाला है। इस खुतबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलमी इंसानियत की तकरीम, उसके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दायमी इंतज़ाम किया। इस खुतबे में इंसानी हुकूक, अल्लाह के हुकूक, माशरती अदल, ख़वातीन के हुकूक, सूदी निज़ाम और जाहिली रसूम की हुर्मत और दीन की बुनियादी तालीमात और उसके उसूल आपने फरमाया। मेरे ईमान वाले भाइयों और बहनों, खुतबे का आगाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से करते हैं कि मुझे नहीं मालूम अगले साल इस मकाम पर, इस शहर में मैं मौजूद रहूंगा या नहीं। आप तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जब ये अल्फाज निकले होंगे, क्या गुजरी होगी उस माशरे पर, उस इंसानियत के ठाठे मारते समंदर पर। आंखें भी छलकी होंगी, आहें भी निकली होंगी, ये बात भी जहन में आई होगी कि अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत, इंसानियत का सबसे बड़ा नजात दहिंदा अब रुखसत होने का ऐलान कर रहा है। इसी मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारक तिलावत फरमाई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आयत के शान नुज़ूल में बताया जाता है कि अरफात के उसी मौके पर नाजिल भी हुई। अल्लाह की तरफ से ये ऐलान हो रहा है कि आज की तारीख में तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह की जो नेमतें थी वो पूरी की पूरी तुम्हारे ऊपर पहुंच चुकी। अब अल्लाह आलमी इंसानियत के लिए इसी दीन पर राजी है। अब यही दीन, यही शरीयत, यही अहकाम क़यामत तक के लिए इंसानियत की निजात दहिंदा बनेंगे और इसी पर कायम रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे की इब्तिदा में दीन के बुनियादी अहकाम, तौहीद, शिर्क से बचना, फ़राइज़ की ताकीद फरमाई और फिर उसके बाद पूरा खुतबा मेरे ईमान वाले भाइयों वो आलमी इंसानियत के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। सबसे पहले आपने इंसानी जान, माल और इज्जत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान फरमाया। अब जुल्म जोर का हमेशा के लिए खात्मा हो रहा है। अल्फाज के तेवर देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सुन लो ऐ लोगो, आज से तुम्हारे तमाम खून, तमाम अमवाल हरामुन अलैकुम, तुम्हारे लिए हराम है। और कैसे हराम है? कहुर्मती यौमिकुम हाजा, जैसे काबा की हुर्मत है, जैसे आज के दिन की हुर्मत है, जैसे इस शहर की हुर्मत है, इस तरह से।
فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خون نہیں ہوگا، اب اموال میں خیانت نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے مالی معاملات کی اصلاح کی طرف توجہ دی، جس میں آپ نے سود کی حرمت، جاہلی رسوم کے خاتمے کا اعلان کیا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن لو، آج سے تمام جاہلی رسومات کے خاتمے کا اعلان کیا جا رہا ہے، یہ سب میرے قدموں کے نیچے ٹھوکر مارنے کی لائق ہے۔ سنو، تمام طرح کے جاہلی سودی نظام ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کا آغاز میں کر رہا ہوں اپنے خاندان سے۔ تمام خون جو ابن ربیہ پر ہیں وہ معاف، تمام سود جو عباس ابن عبد المطلب کا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا رہا ہے۔ میری طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، الفاظ کا تیور دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمام جاہلی رسومات میرے قدموں کے نیچے، معاملات سے دنیا چلتی ہے، مال سے دنیا چلتی ہے، اس کی شفافیت کا پیغام یہاں سے نشر ہوا ہے۔ غور کر لو میرے بھائیوں، کیا جاہلیت جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ کیا تھا ہمارے درمیان نہیں لوٹ آئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سودی نظام کے خاتمے کا اعلان کیا تھا، کیا دنیا آج اسی سودی نظام میں نہیں جکڑی ہوئی ہے؟ کیا ہم واقعی طور پر یہ بات باور کر سکتے ہیں کہ کم سے کم امت مسلمہ اس سودی نظام سے نہیں جڑی ہوئی ہے، اس سے نفرت کرتی ہے؟ شاید اس کا جواب ہاں میں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کمزور طبقات، خاص طور سے خواتین کے حقوق کے تحفظ کی طرف توجہ کی۔ آپ نے فرمایا جاہلیت کے زمانے میں عورت کی کیا حیثیت تھی؟ ایک شے تھی، چیز تھی، جیسے گاجر مولی مٹھائی، جیسے چاہے خرچ کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ سے اس پوری صنف نازک کو اللہ کی امانت قرار دے دیا۔ جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس ایک جملے نے خواتین کے تمام انسانی حقوق اور قدروں کو بحال کر دیا۔ ان کی تعلیم کا حق، ان کی عزت کا حق، ان کی وراثت کا حق، اور ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک کی تاکید۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے، بڑا عالمی ایشو اب بنا ہوا ہے۔ سوچو میرے ایمان والے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تاکید کی تھی، جو ہماری بیٹیاں، جو ہماری مائیں، جو ہماری بہویں ہمارے زیر نگیں ہیں، ہم ان کے گارجین ہیں، ہم ان کا اس طرح سے خیال کر پا رہے ہیں؟ بہت سے سروے ایسے آتے ہیں مسلم دنیا کے کہ یہاں جو جہالت کے ریشو ہے لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں میں بہت زیادہ ہے۔ بہت سے ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں کہ ظالم شوہر، ظالم بھائی، کئی مرتبہ ظالم باپ عورتوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، ان کا حق تلف کرتا ہے۔ ایسے تو بہت سارے واقعات ہوں گے اگر ہم اپنی گردن جھکا کر کے سوچیں کہ وراثت کے حق میں ہم عورتوں کے ساتھ کیسا انصاف کر رہے ہیں۔ سوچو میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو مخاطب کیا،
سارے کے سارے مسلمان تھے ان کو مخاطب کیا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ یہ تم کو کرنا ہے. کر پا رہے ہیں کیا ہم باہر کی دنیا کو کیوں دیکھیں؟ ان کی مشغولیات اور ترجیحات کو کیوں دیکھیں؟ ہماری ترجیح تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، دین کی تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے. تو ہم کو اس پر عمل کرنا ہے. دنیا میں بڑا نعرہ ہے، بڑا چرچا ہے، اخوت اور مساوات کا درس. تمام انسان برابر ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا نعرہ ہے. لیکن آپ ذرا جاہلیت کے اس زمانے میں جائیے جب قبیلے میں تفریق تھی، جب آقا اور غلام کی تفریق تھی، جب ہر طرح کی رنگ نسل ڈھیر طرح کی تفریقات تھی. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی. سن لو اے انسانوں، آج کی تاریخ سے اب کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. عربوں کو اپنی عربیت پر بڑا ناز تھا، آپ نے سب سے پہلے فرمایا عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. کالے گورے کی بڑی تفریق تھی، آپ نے فرمایا گورے کو کالے پر کسی طرح کی فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار اللہ رب العزت نے طے کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ مکرم، فضیلت والا، عزت والا وہ ہے جو اللہ کے راستے پر چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے، اللہ سے خوف کھائے، تقوی اختیار کرے. کتنی بڑی بات ہے میرے ایمان والے بھائیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اسے عملی طور پر کر کے دکھایا. اپنے غلام کی شادی قریش کی سب سے اعلیٰ خاندان میں کر دی. فتح مکہ کا موقع سب سے بڑا موقع ہے. اس وقت کبریائی کے اعلان کے لیے حضرت بلال حبشی کو منتخب کیا غلام تھے. برابری لانے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا نہیں، نمونہ قائم کیا. سوچ لو میرے بھائیوں، میرے ایمان والے بھائیوں، دنیا کالے گورے میں بٹی ہوئی ہے، بٹی رہنے دو. لیکن ہم، یہ جو ہمارے لیے ہدایات ہے، کیا ہم اشراف اور اجلاف میں نہیں بٹے ہوئے ہیں؟ کیا ہم دونوں خاندانوں، دونوں طبقات کے الگ الگ مراتب نہیں رکھے ہوئے ہیں؟ کیا اشراف اپنے کو اعلیٰ اور دوسرے طبقات کو کمزور ارذل نہیں سمجھتے ہیں؟ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کھلا ہوا ارشاد مبارک ہے، ایک طرف برہمنی تہذیب ہے. ہم نے اس کو ترجیح دے دی. اس نے جو منوعات کا نظام بنایا تھا وہ ہم نے اپنے یہاں نافذ کر لیا. میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تو تمام انسانیت ایک آدم اور حوا سے، تو ایک ہی نظام چلنا چاہیے، ایک ہی رویہ سب کے لیے اختیار کیا جانا چاہیے. عالمی منشور میں بھی اس پر بڑی توجہ دی گئی ہے جو دنیا کا عالمی منشور ہے، لیکن وہ بنانے والے خود بہت بری طرح سے کالے اور گورے میں بٹے ہوئے ہیں. بڑی خوریزیاں ہوتی ہیں. ساری دنیا، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، سب اس ناانصافی میں انوالو ہے. خطبے میں اور بہت سے نکات ہیں. اختتام کے قریب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے
تو پھر آپ نے ایک بہت بڑی ہدایت دی. آپ نے جب یہ فرمایا کہ اب آئندہ کوئی نبی آنے والا نہیں، تو یہ فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز تم نہیں بھٹکو گے، ہرگز تم نہیں گمراہ ہوگے اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے. وہ دو باتیں تھیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے میرے ایمان والے بھائیوں. کتنی بڑی رہنمائی ہے یہ. ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ تم بھٹکو گے ہی نہیں، دنیا بڑھتی جائے، لیکن ان دونوں باتوں کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہ ہو. تھوڑا سا گردن جھکا کر کے سوچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ہمیں دی تھیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. کیا سلوک ہے ہمارا اس کے ساتھ؟ کیا رویہ ہے ہمارا اس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب جو ہمیں پکڑائی تھی، کیا خالی کتاب ثواب کے طور پر پکڑائی تھی؟ یہ انقلاب کی تاریخ تھی، یہ انسانی حقوق کی ضامن کتاب تھی، یہ دنیا کو امن دینے والی کتاب ہے. یہ اس کے اندر داخل ہو اور اس کے نظام کو دنیا تک پہنچاؤ، یہ ہے اس کا مطلب. اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس پوری کتاب کی تشریح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، جو میں نے اس کتاب کے ایک ایک جز کو اپنے معاشرے میں نافذ کر کے دکھا دیا ہے. یہ معاشرہ تمہارے سامنے نمونہ ہے. سوچ لو میرے بھائیوں، سنت کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پاجامے ٹخنے سے اوپر کروا رہے ہیں، موچ ترشوا رہے ہیں، کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی کی ترغیب کر رہے ہیں. میں نے ایک بڑے شعلہ بیاں خطیب سے سنا، اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ کدو کھانا سنت نہیں ہے تو وہ ایمان والا نہیں. میرے بھائیوں، یہ بات قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. آپ کو اگر گوشت ناپسند ہو تو نہ کھائیے، آپ نے زندگی پر گوشت کھایا ہے. کدو ناپسند ہو تو نہ کھائیے، اس کی بات کچھ نہیں ہونے والی ہے. لیکن یہ جو اتنی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنت کے قائم کرنے کا حق ادا کر دیا، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ اختتام پر جب آپ پہنچتے ہیں، آپ مجمع کی طرف رخ کرتے ہیں، ایک مرتبہ داہنی طرف، پھر سامنے، پھر بائیں طرف، اور آپ پوچھتے ہیں 3 مرتبہ، الا هل بلغت الرسالہ، الا هل بلغت الرسالہ، الا هل بلغت. ہم لوگ کتابوں میں یہی پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سوال کرتے تھے تو مجمع یہ کہتا تھا آہستہ سے، اللہ و رسولہ عالم، وہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، یا خاموشی سے کوئی جواب دے دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سوال کا جواب کیا آتا ہے؟ اشہد انک بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ. پورا 1.25 لاکھ کا مجمع بیک آواز یہ شہادت دیتا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. اللہ نے آپ کو جو امانت دی تھی، آپ نے وہ امانت پوری پوری پہنچا دی. آپ نے اپنی امت کو
بہترین وصیت، بہترین نصیحت، بہترین احکام عطا کر دیے. آپ نے جاہلیت کی تمام رسومات، اس کے تمام مڈلاتے ہوئے باطل، سب کا خاتمہ کر دیا ہے. ایک شفاف دین آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. پورے مجمع کی شہادت کا آپ تصور کریں کیا منظر رہا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، 3 مرتبہ فرماتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے میرے رب، تو نے مجھے حکم دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. میں نے تو اپنے بس پر پوری کوشش کی، اور آج یہ پورا مجمع اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ آپ نے جو فریضہ میرے ذمہ کیا تھا میں نے اس کا حق ادا کر دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو اے لوگو جو یہاں موجود ہو، جو یہ ہماری باتیں سن رہے ہیں، اب اسے جو موجود نہیں ہے ان تک پہنچاؤ. یہ قیامت تک کے لیے تھی. یہ اب رسالت کا پیغام امت رسول کی طرف منتقل ہو رہا تھا کہ یہ کام اب آپ کو کرنا ہے. اس عالمی منشور کو آپ کو دنیا میں نافذ کرنا ہے. اس طرح سے اب یہ ذمہ داری آ گئی میرے بھائیوں مسلمانوں پر، ہم لوگوں پر. غور فرمائیں، غور فرمائیں میرے بھائیوں، گردن جھکا کر کے سوچیں کیا تبلیغ کا یہ حق، دعوت کا یہ حق ہم ادا کر پا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مجمع کو مخاطب کر رہے تھے اس میں سب تھے، عالم و فاضل لوگ بھی تھے، جاہل بھی تھے، نئے نئے بدو بھی تھے. سب کو آپ نے یہ حکم دیا. دعوت کا یہ کام صرف علماء کا نہیں، صرف جماعتوں کا نہیں، صرف دیندار لوگوں کا نہیں ہے، ہر ایک امت مسلمہ کے ہر فرد کا ہے. کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر تم تک پہنچ رہی ہے کسی دوسروں تک پہنچاؤ. سوچو میرے امت والے بھائی، سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں، سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا درم بھرنے والوں، کون کون اللہ کی دعوت کے لیے اپنی زندگی وقف کیے ہوئے، کون اس فریضے کو سنجیدگی سے ادا کر رہا ہے، کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا یہ دین اپنی پوری روح کے ساتھ اس دنیا میں نافذ ہو. جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو بھی رسومات میں باندھ دیں گے، شور شرابہ میں باندھ دیں گے، تو یہ عظیم الشان پیغام گم ہو جائے گا فضا میں. اس کی جگہ کوئی دوسرا نظام کھڑا ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منشور دیا پہلے اسے نافذ کیا اپنے معاشرے میں، پھر اعلان فرمایا. اس اعلان کے بعد بہت زمانے تک یہ پورا نظام، پورا منشور اپنی روح کے ساتھ اس دنیا میں قائم رہا. یہ 1948 والا منشور تو 1 گھنٹہ 1 دن بھی کہیں پوری اپنی روح کے ساتھ نافذ نہیں ہو سکا، بلکہ وہ بنانے والے حقوق کو پامال کرنے میں بہت آگے آگے دکھائی دیتے ہیں. میرے بھائی جو چھوڑو ان کو، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے مثال یہ دنیا کا 1948 والا منشور نہیں ہے. ہمارے لیے مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا منشور ہے. اور آپ نے ضمانت دی ہے اس بات کی کہ اگر اس پر تم لوگ قائم رہو گے تو کبھی نہیں بھٹکو گے. تو سوچو میرے ایمان والے بھائی، سوچو، دنیا تو فساد میں ڈوبی ہوئی ہے.
ظلم، جور، ناانصافی، قتل و غارت گری، پوری انسانیت امن کی متلاشی ہے، سکون کی متلاشی ہے، کسی ایسے اچھے نظام کی متلاشی ہے جو اسے سکون کی زندگی عطا کر سکے، جو اس کی عزت کو بحال کر سکے، جو اس کے حقوق کو بحال کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، میرے ایمان والے بھائیوں، میری ایمان والی بہنوں، سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان امانت کا آپ کو امین بنایا ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے، اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ آپ ساری انسانیت کو ظلم سے نجات دلا سکتے ہیں، اس کے حقوق بحال کرا سکتے ہیں، دنیا میں سکون برپا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا کام تھا، آپ کو کرنا ہے۔ آج سے اگر لے کر کے اٹھو، دنیا تو متلاشی ہے اس پیغام کی، دنیا کو ضرورت ہے اس نظام کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا تھا تو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لوگ تھے، اور کچھ رہے ہوں گے مسلمان۔ آج مسلمان دنیا بھر میں 2 ارب ہے قریب قریب، یہ اس کا امین ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ دنیا کے نظام میں جکڑا چلا جا رہا ہے، اسے اختیار کر رہا ہے، اسے شعار بنا رہا ہے، اس میں اپنی نجات سمجھ رہا ہے اور ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ عزت چاہتے ہو، سرفرازی چاہتے ہو، دین کی سربلندی چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اس دین کو پوری طرح سے نافذ کرو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ تعالیٰ خالی اسلام سے راضی ہے، اسلام کے قانون سے راضی ہے، اسلام کی اقدار سے راضی ہے، اور یہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارا فرض ہے، اطاعت ہمارا فرض ہے، یہ سب ہم کو کرنا ہے، مگر تھوڑا تھوڑا نہیں، پورا پورا۔ جو دین آپ نے دیا، اس دین کو غالب کرنا، نافذ کرنا، ساری دنیا تک پہنچانا اور سارے عالم میں اس نظام کو غالب کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں۔ بہت آرام کے ساتھ یہ خطبہ ایک کلک پر اویلیبل ہے سوشل میڈیا پر، جس شکل میں آپ چاہیں، جس زبان میں آپ چاہیں، پوسٹر ہے، کارڈ ہے، وال پیپرز ہے، سب ہے، حاصل کیجیے، پڑھیے، اس کی روح میں جائیے، اسے آئینہ بنا کر کے دیکھیں کہ ایک طرف یہ آئینہ ہے اور ہماری شخصیت پر کتنے داغ ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارا کردار کیسا ہے۔ تو اٹھو میرے ایمان والے بھائی، اس منشور کو اختیار کرو، اس کو اپنا شعار بناؤ، اس کو اپنا فریضہ سمجھو، اور اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچاؤ کہ اسی میں ساری انسانیت کی بھی نجات ہے اور ہم سب کی بھی نجات ہے، اور اسی سے ہمارا رب راضی ہوگا، اور یہی کر کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو صحیح طور پر صحیح روح کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تعلیمات کا ایک ایک لفظ ہم سب کے لیے نمونہ ہے، رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جو فریضہ ہمیں دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید ہم کو کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس راہ پر چلنے میں اگر کچھ آزمائشیں آتی ہیں تو اس راہ پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، ثابت قدم عطا فرمائے۔ یہ دعائیں آج بھی کریں، کرتے رہیں، اور کوشش کریں کہ ہم خود اللہ رب العزت کی ان دعاؤں کو منظور ہوتا ہوا محسوس فرمائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک